مجھے یہ بتائیں پہلی دفعہ آپ کو پیار کب ہوا عامر بھائی سے؟ بچپن میں. وہ سنے بھائی، یہ سنے والی بات. واقعی؟ جی بالکل. وہ کیسے بچپن میں؟ کیا مطلب ہے؟ آپ ٹی وی پہ دیکھتی ہوں گی یقیناً. جی بہت. جب میں روتی تھی میری امی ابو ٹی وی میں لگا کے تو دکھا دیتے تھے. اچھا آپ چھوٹی تھی فٹر پیٹتی تھی اور اور آپ ابھی دکھایا ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. ابھی دکھایا ہاں 2000 4 کی ہو بات. چکا، یہی ہو چکا. ہاں اور عامر بھائی کر رہے ہوتے تھے پاکستان سے باہر. سائلنٹ گرل کو ٹچنگ شچنگ آپ کرتے ہیں. لیلا میں لیلا والے گانے بھی آپ گاتے ہیں. حرام کام کر کے میں پیسے لایا ہوں. اور بتاؤ ماں کو کہ ماں یہ حرام کام. گجب بےعزتی ہے. ہاں بھائی کیسی لگی آگے سواد؟ تو چلو یار اللہ خوش ہو. یار سب چھوڑو، مجھے تو اس بندے پہ ہنسی آ رہی ہے جس نے یہ طوطے والی آواز نکالی ہے. اللہ خوش ہو، اللہ خوش ہو. خیر اس کو تو آپ جانتے ہو. اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت. یہ تو وہ دلہن ہے جو یہاں ماں باپ نے کہہ کے بیچا ہے بیٹا یہاں سے جانا تو پھر جنازے کے ساتھ جانا. اب ان کے ساتھ ہوئے جو غدار نہیں ہے. آپ اتنے بے غیرت ہو. آخری مقام کا مطلب ہے اب میری آخری پارٹی ہے تحریک انصاف اور میں خان صاحب کے ساتھ ہوں. چپ 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 رہیں گے چپ. مزہ نہیں آ رہا ہے. ہم کرتے ہیں پابند، آپ چنتا مت کریں. جنہوں نے بیرونی ملک سازش میں شرکت کی یہ سب غدار ہیں. غدار نہیں ہیں ہم لوگ، غدار نہیں ہیں. اور مجھے اگر کوئی غدار کہے گا تو میں تو ٹوٹ جاؤں گا نا. ہاں بھائی کیسی لگی؟ نکل گیا تھا نا منہ سے یار. آپ یار نہیں بولیں گے. یار چپ چپ. میری ہاتھ فون پہ اسمائل ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نہیں ہنسے. نہیں ارے میرے اسمائل نہیں ہنسے نا، نہیں ہنسے. نہیں میری اسمائل نہیں تو آپ باہر جائیں باہر. اس میں گانے کھا کے جو بیٹھنا ہے. مذاق ہو رہا ہے کوئی؟ ہاں یہ مذاق ہو رہا ہے. 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کی وجہ. بولا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے. اور میں نے جو ویڈیوز دیکھے بھی آپ لوگوں کے سامنے روبرو کیے، مجھے تو کافی ہنسی آ رہی ہے اور ان کو انٹروڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہیں عامر لیاقت جنہوں نے حال میں دانیال شاہ سے شادی کی اور جی وہ کارٹون بن کے رہ گئے. تو ان کے اپنی کنٹری میں کافی ان کو لوگ ناپسند کرنے لگے، بٹ یہ بہت رسپیکٹیبل فگر ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. اور ان کی پہلی وائف ٹوبا تھیں اور ان کا بھی میں اسٹیٹمنٹ آپ کو لگاؤں گی کہ ان کو جب ڈائیورس دیا گیا تھا تو ان کے دل میں کیا گزری تھی اور انہوں نے کیا لکھا تھا. اور آج یہ ایک مذاق بن کے رہ گئے. ہم سب واقف ہیں جہاں پہ یہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا 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 گیا ہے اور مجھے ذلیل کیا گیا ہے اور یہ سب پری پلان تھا اور کہ اس کو باندھا گیا ہے اور وہ ریکارڈ کر رہی تھی اور میں نے تو کچھ ریکارڈ نہیں کیا. تو صحیح بات ہے جو آج ان کے ساتھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا اگر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہے، مگر یہ جو آپ نے صحیح نہیں کیا تھا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ، وہ اسی کا انجام ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے. کیونکہ ان کی وائف نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دوسری عورت کے لیے جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے مجھے انہوں نے فون کر کے طلاق لیا ہے، تو میں یہ معاملہ ختم کر کے اس کو اللہ کے عدالت میں پیش کرتی ہوں. تو جو لاسٹ یہ ہے نا لاسٹ اسٹیٹمنٹ، اس سے کسی کو بھی ترس آتی ہے ان کی. آپ کو ایک جو وہ فیل کر رہی تھی اس وقت کہ انہوں نے اتنے سال ان کے ساتھ بتائے اور ان کے 2 بچے بھی ہوئے اور پردے میں تھیں وہ، تو کافی رسپیکٹیبل لگ رہی ہیں. انہوں نے بہت ہی نیک دلی سے اس چیز کو ختم کیا، نہ ہی انہوں نے الزام لگایا نہ ہی کچھ کیا.
مگر آپ دیکھیں گے ایسے انسان کی اینڈ کیسے ہوا کہ جو انہوں نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ کیا وہ کسی بھی شادی میں رشتے میں خوش نہیں ہوئے. ایک تمہارا ایک ہمارا کرتے کرتے 3 شادیاں کی مگر وہ کسی بھی رشتے میں خوش نہیں رہے. اور لاسٹ رشتہ جو ان کا دانیال شاہ کے ساتھ تھا وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا. تو آپ کہتی ہیں کہ یہ میرے بچپن کا پیار ہے، اور وہ جب روتے تھے تو ان کے ماں باپ ٹی وی لگا دیا کرتے تھے کہ دیکھو عامر لیاقت آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ انٹرویو لے رہا ہے وہ اس کو ہی ہنسی آ رہی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خوش رہنے کے لیے ہمیں خوبصورت چہرہ، کم عمری کی ضرورت نہیں ہے. خوش رہنے کے لیے ہمیں اسٹیبلٹی، ایک میچورڈ عورت اور جس نے اتنے سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں اس کی ضرورت ہے. تو ایسی کوئی بھی گھر نہیں بس پائے جہاں پر آپ چہرے کے پیچھے بھاگے ہیں. اور میں محمد اظہر الدین کے بارے میں بھی بات کروں گی جو انڈین کیپٹن تھے اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی. اور کافی سملیرٹی ہے کہ وہ بھی خوش نہیں رہ پائے، نہ وہ سنگیتا بجلانی کے ساتھ اپنا گھر بسا پائے. تو یہ ان مردوں کے لیے ایک میسج ہے جو اپنی خوشحال زندگی کو چھوڑ کر خوبصورت چہروں کے ساتھ کے پیچھے سب کچھ چھوڑ کر خوبصورت چہروں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا سوائے ناکامی، سوائے بے عزتی اور سوائے لوگوں کے غصے کے. آج عامر لیاقت جو ہیں وہ رو رہے ہیں سب کے روبرو کہ میں یہ کنٹری چھوڑ کے جا رہا ہوں، معافی مانگ رہے ہیں. تو یہ آپ انسانوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ جس طرح سے آپ نے اپنے بیوی پہ ترس نہیں کھا کے دوسری شادی کی، پھر تیسری شادی کی، اور کسی نے کہا کہ میرے ساتھ بھی شادی کر چکے، تو اس طرح آپ نے کتنے لوگوں کی بدوا لی اور وہیں آپ کو ملا اسی کا. تو کیا ملا آپ کو؟ اور آپ جو لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، لوگ آپ پہ ترس نہیں کھانے والے ہیں. آپ نے اپنی حرکت انجام پیش کیا اور سب کے سامنے ہے آپ کی جو بھی کارٹون بن کے آپ کرنے لگے کہ آپ کو کسی چینل نے آپ کو اب لینے سے انکار کر دیا. یہ خود آپ کی وہ کرنی ہے جو جس کا آپ کچھ بھی کر لیں آپ واپس وہ مقام نہیں لا پائیں گے جو آپ نے چھوڑا اور اپنی بیوقوفیاں اور بچپنے کی وجہ سے چھوڑا. دیکھیں مذاق تو بہت لوگوں نے کیا ہے اور اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی بہت لوگ رہے، مگر ایک دائرہ ہوتا ہے. اور آپ شاید اگر مذاقیہ تھے تو آپ ضرور آپ پھر اسٹینڈ اپ کامیڈین کی طرح کام کرتے. پھر آپ ڈاکٹر عامر لیاقت تھے، آپ جو تھے وہ اپنے کو اسکالر بتاتے تھے اسلام کا، اور یہ آپ نے انجام پیش کیا کہ ہم ہی شرمناک ہو جاتے ہیں آپ کا زندگی اور آپ کی ویڈیوز دیکھ کے. تو اب انسانوں کے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. یو ہیو ٹو repent and learn and not cry because no one is going to have pity on you. تو سکون سے رہیں، اپنی کنٹری نہ چھوڑیں اور پیسفلی رہیں، سب سے دور رہیں. فی الحال لوگ بہت غصے میں ہیں، بہت جذباتی ہیں اور کوئی آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا. پر شاید آپ جو دکھانا چاہ رہے تھے اگر وہ آپ کریں تو آپ زیادہ خوشحال رہیں گے. دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک چیز کی. آپ کا دین آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ کی بات ہے، اور آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ کی بات ہے. فی الحال کے لیے نہ اپنی کنٹری چھوڑیں، نہ روئیں لوگوں کے سامنے، آپ صرف اللہ کے سامنے روئیں اور شاید آپ کو سکون ملے اور شاید آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو
اور اس عورت کا احساس ہو جس کو آپ نے چھوڑا، اس کی جو کہ آپ کا گھر بسائے ہوئی تھی، جو کہ آپ کے حجاب کیے ہوئے تھے آپ کے نام سے، اور جو کہ شاید اسلام کو ٹھیک سے فالو کر رہی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ کے غلط کیا ہے امیر لیاقت جی. اور وہ سارے مرد جو ایسے کام کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ اب تک ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا، اور بہت بری طرح بھگتنا پڑے گا. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، آپ سے لوگ بھاگیں گے، آپ کے کریکٹر اسیسینیشن ہوگا، آپ کے مذاق اڑایا جائے گا، آپ کی بیوقوفیاں جو ہیں اس کا اگزامپل دیا جائے گا کہ تمہیں ہمارے عامر لیاقت جیسا نہیں بننا ہے، تمہیں اپنے کیریکٹر پہ جو تم کہتے ہو اس پہ چلو، اور جو تم کرتے ہو اس پہ چلو. کچھ اور بننے کی کوشش میں تم کچھ اور بن کے چلو گے. کہاوت ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. تو آپ ان کے ویڈیو میں دیکھیے کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کو سیریسلی لینا چھوڑ دیا. ایک جوکر اتنا پڑھ لکھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ ہاتھ نہیں لگا. ایک جوکر سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں مانے گئے اور بنے، اور بہت ہی بے عزتی کی بات ہے یہ. اور اب مجھے آپ کے لیے برا لگ رہا ہے کہ آپ نے کیسی اس عورت کے ساتھ شادی کی جو کہ جھوٹ ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک جھوٹ ہے. اور جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بہت دردناک چیز ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کیا کر سکتے ہیں. تو پھر میں ضرور ایسی کسی فگر کے بارے میں بات کروں گی جس کے بارے میں جانتی ہوں، جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے، اور جس کے بارے میں فیل کرتی ہوں. تو مجھے ہمیشہ ہی بہت سمپیتی رہی طوبیٰ کے ساتھ، جنہوں نے بہت ڈگنیفائڈ وے میں بنا کسی لڑائی جھگڑے کے جانے دیا اس بے وفائی کو، اور چھوڑ دیا ان کو ان کی خوشی اور زندگی کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو پال رہی اپنے بل بوتے پہ. بہت بڑی چیز ہے، سیلیوٹ کرتی ہوں ان کو اور ان کی اس رسپیکٹفلی زندگی کو، اور جو انہوں نے اللہ کی عدالت پہ چھوڑا تو وہ یہ ملا کہ آپ کو کنٹری چھوڑ کر جانے کا دل چاہ رہا ہے. تو ایک عورت کی نکلی آج جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی ہے. اور یہ نہیں کہ میں کوئی فیمنسٹ ہوں یا ایسا کچھ ہے، مگر ہاں جہاں غلط ہے وہاں غلط ہوتا ہے، کیونکہ شرط ہے 3 شادیوں کی بھی، اور شرط ہے ان چیزوں کی. یہ مذاق نہیں ہے، زندگی مذاق نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے لاجک ہے. ہمیں اس چیز کو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ اسکالر ہو اس چیز کے تو آپ ایسی بیوقوفیاں کیسے کر سکتے ہیں. خود کی ذمہ داری اٹھانا اور اپنے کریکٹر کو شفق بنا کے رکھنا بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے. جو مرد وفادار نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے. تو اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور بجائیں، بیل آئیکن میں آل. اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ریویوز میں ضرور دیا کروں گی. اور نیکسٹ میں اظہرالدین کے ساتھ ہوئے واقعہ کو آپ کے سامنے پیش کروں گی. تو اس کے ساتھ اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کو جو بھی تھوڑا ٹائم آپ لوگوں نے دے کے میرے بلاگ کو سنا، اور امید ہے آپ کو میرا ریویو اچھا لگے گا.